السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الشافعين، والصلاة والسلام على سيد الأنورين، والصلاة والسلام على سيد المحققين، والصلاة والسلام على سيد المدققين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يقبل الكذب. رواه النسائي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل العبادة تلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں: شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. علامہ اقبال
وہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں سن 1903 میں 112 سال پہلے ایک زندہ جاوید ترانہ ہندی لکھ دیا تھا، جس کو ہر سال 15 اگست کے موقع پر اور اپنے ملک ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری کے موقع پر ہم اور آپ پورے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں باقاعدہ طور پر اس ترانے کو پڑھتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ وہی اقبال ہے جو یہ کہتا ہے محبت اس کی شدید ضرورت ہے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں پیغام انسانیت دینے کی۔ پوری دنیا جو 19 کروڑ 70 لاکھ اسکوائر مائل میں پھیلی ہوئی، 19 کروڑ 70 لاکھ اسکوائر مائل میں آباد دنیا کے 265 کنٹریز، there are 265 countries in the world at currently، اس میں ملک ہندوستان دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہمارا ملک ہندوستان، جس میں 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی کے باشندے اپنے دامن میں باقاعدہ طور پر یہ ملک ہندوستان لیے ہوئے ہیں۔ 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہندوستان، انڈیا is the biggest country، second biggest country of the world، رقبے کے اعتبار سے، ایریے کے اعتبار سے 7واں ہمارا ملک۔ آسٹریلیا چھٹے نمبر پہ، 7ویں نمبر پہ ہم اور آپ۔ اور ہماری نماز مغرب میں 7 رکعت ہوتی ہیں، خانہ کعبہ میں چکر بھی 7 ہوتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ بھی 7 ہی ہے، اور رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں زیادہ ان کی تعداد بھی 7 ہے، تو بڑا مبارک عدد ہے کہ دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک ہندوستان، مگر آبادی پاپولیشن کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک ہندوستان میں ہر روز کہیں نہ کہیں پیغام انسانیت کے نام سے، پیغام محبت کے نام سے جلسے ہوتے ہیں۔ شہر ہے گورکھپور، ادبی، ثقافتی، تاریخی، قدیمی شہر، کلچرل سٹی باقاعدہ، جس کے دامن میں ہزار سال کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی جہاں پر عرصہ دراز سے مقیم ہیں، رہتے ہیں، محنت کش لوگ بھی ہیں، مزدور پیشہ بھی لوگ ہیں، افسران بھی ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے تلتلاتی دھوپ میں کنواں کھود کر پانی پینے والے لوگ بھی ہیں۔ 3,321 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ضلع گورکھپور، یہ ضلع کی لمبائی چوڑائی ہے، وہاں کا یہ باقاعدہ یہ علاقہ خاص تاریخی علاقہ، اور یہاں یہ آپ تمام حضرات کا جلسہ مدینے والے مصطفیٰ امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ مدینے والے آقا انعامدار مدینی تاجدار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے القابات مقدسہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے جائیے۔ مدینے کے تاجدار، پیغمبروں کے سردار حضور سید الابرار آقا انعامدار سرکار دو عالم فخر بنی آدم، ہم گناتے جائیں گے جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ محسن انسانیت، نبی الرحمت، صاحب شریعت، رونق جنت، پیکر شفقت، آقا انعامدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے ہادی برحق، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی کے نام کے ساتھ، امام الانبیاء کے نام پاک کے ساتھ جلسہ منعقد ہو رہا ہے رات کے 12:25 پر، جبکہ اس وقت آسٹریلیا میں فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، انگلینڈ میں ظہر کی نماز ہو رہی ہوگی۔ ایسے وقت میں یہاں پر تشریف فرمائے، پتہ یہ چلتا ہے کہ آج بھی باقاعدہ طور پہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اس عظیم الشان جلسے کی صدارت عظما کا فریضہ انجام دینے والی قاضی شہر گورکھپور معزز شخصیت عزت مآب جناب حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب القاسمی دامت برکاتہ ابھی فرما رہے تھے، امتحانات کے دن چل رہے ہیں، صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 9-10 بجے تک مستقل مدرسوں کے طلباء کو دیکھنا اور اس پر افتاء نویسی فتویٰ جو ایک انتہائی نازک کام ہوتا ہے،
فتویٰ بھی لکھنا، تحریر کرنا، عوام کے آئے ہوئے سوالوں کے جوابات دینا، قرآن مجید، حدیث مصطفیٰ، سنت رسول، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک حقہ کی روشنی میں اس کے باوجود بھی دیکھیے تشریف لائے اور صدارت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس عظیم الشان جلسے کی مجھ کو بہت پرخلوص دعوت دینے والے نوجوان شاعر مداح خیر الانام عزیزم دلشاد گورکھپوری میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے آج سے 3 ماہ قبل یہ تاریخ نوٹ کرائی تھی۔ اس وقت جبکہ شدید ترین ٹھنڈک تھی، غالباً جنوری کا کوئی ہفتہ تھا، اس وقت یہ تاریخ خالی تھی۔ آج کی یہ 20 اپریل اور انشاءاللہ العزیز میری حاضری ان قریب ہوگی 5 تاریخ کو تپراپور کے مدرسے میں جلسہ ہے وہاں انشاءاللہ تعالی۔ میں آج ہی لوٹا بہار جھارکھنڈ سے، تھوڑی دیر بچوں کے بیچ میں رہا شہر لکھنؤ، پھر شام کو پھر چل دیا۔ وعدہ وعدہ ہے، وعدے کی اہمیت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اذا وعد اخلف، وعدہ کر کے وعدہ نہ نبھانا منافقوں کی نشانی ہے۔ فریضہ نظامت انجام دینے والی معروف شخصیت رفیق مکرم حضرت مولانا محمد غفران صاحب القاسمی مرتضی علیہ سب وعدے کے مطابق تشریف لائے۔ شکیل فراز صاحب نے نہایت ہی نقاہت کے عالم میں ایسے کلام سے نواز دیا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ جناب شکیل صاحب کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، جسمانی روحانی طاقت نصیب فرمائے۔ بجا فرمایا نقیب اجلاس میں کہ اللہ نے اپنے فضل و احسان سے جان بخش دی۔ یہ نشیب و فراز، یہ اتار چڑھاؤ یا اپ اینڈ ڈاؤنس زندگی کا حصہ ہے۔ دن میں سورج نکل رہا تھا، اس وقت نہیں ہے، اس وقت رات ہے، سورج نہیں ہے۔ دن میں سورج رہے گا، رات نہیں رہے گی۔ برسات ہے، موسم گرما ہے، موسم سرما ہے، بارش ہے، گرمی ہے، ٹھنڈک ہے، بخار ہے، بیماری ہے، صحت ہے، دولت ہے، غربت ہے، غریبی ہے، یہ سب کی سب باقاعدہ طور پہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، اللہ ہی نصرت دینے والا، اللہ ہی دولت دینے والا، اللہ ہی طاقت دینے والا، اللہ ہی کمزوری دینے والا۔ ان قریب آپ ایک ایسے دور سے گزریں گے، ابھی بدن میں طاقت ہے، ابھی بدن میں طاقت ہے، اس طاقت کے نشے میں آدمی اللہ کی زمین پہ خوب بدامنی برپا کر رہا ہے، کر لے۔ اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ اتیاچاروں سے پریم نہیں کرتا، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ قرآن مجید میں 1500 سال پہلے اللہ نے اعلان فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم موت کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو، بھاگ کے دکھاؤ، آسمان کے اندر بلند و بالا برجوں میں چلے جاؤ، 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والی چاند میں جا کر کے گھر بنا لو، یا 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی سے یہ چمکتا ہوا سورج جو دھوپ پہنچاتا ہے، تم 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی میں جا کر کے تم چھپ جاؤ، موت کے بھیانک پنجوں سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، مہاپرلے آنے والا ہے، the day of judgment، قیامت کا دن آنے والا ہے، جہاں ظالموں کے ظلم کا حساب ہوگا، امیروں کی امیری کا حساب ہوگا، جن ظالموں نے مظلوموں کا ستایا ہوگا، بیواؤں کا خیال ہم نے نہیں رکھا ہوگا، معصوم یتیم بچوں کو اپنے سامنے ہم نے بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، اپنے معصوم بچوں کو سونے کا نوالا کھلایا، چاندی کا کپڑا پہنا دیا، عید و بقرعید میں 10-10 ہزار روپے کے جوڑے ہم نے باقاعدہ اپنے بچوں پہ لٹا دیے، پڑوس میں ایک بیوہ کی عورت کے لیے 100-200 روپے کا جوڑا ہم نے نہیں پہنایا، لیکن بات بات کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے۔ میاں زندگی کس کی ہمیشہ رہی، طاقت و دولت کس کے بعد رہی؟ میں عرض کرتی ہوں آپ سے، سب کچھ فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ محمود بن سبکتگین نے ایک مرتبہ اپنے غلام ایاز سے کہا، اے ایاز تم ایک ہم کو ایسا جملہ بتا دو، ایک سینٹنس ایسا دے دو جو غم کی حالت میں ہم دیکھیں تو مسکرانے لگے، اور مسکراتے اس کو دیکھیں تو ہم بالکل غمزدہ ہو جائیں، رونے لگے۔ غلام ایاز نے کہا حضرت ابھی لکھ دیتا ہوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے، ایک جملہ ایسا لکھ دو اگر رونے کی حالت مجھ پر طاری ہو، روتے ہوئے دیکھیں اس جملے کو تو ہم اس کو دیکھ کے پڑھ کر کے مسکرانے لگے، اور اگر ہم قہقہہ لگا رہے ہوں بدمست ہو کر کے، مستی کے اندر چور ہو کر کے، اللہ اس کی پکڑ اس کے عذاب کو، موت کو، قبر کو، میدان محشر کو، قبر کے عذاب کو بھول کر کے ہم باقاعدہ بدمستیوں میں پوری طرح چور ہوں، ایسے وقت میں ہم اس کو دیکھیں تو رونے لگے۔ ایاز نے ایک جملہ لکھ دیا، ایک جملہ لکھ دیا، ابھی میں نہیں بتاؤں گا وہ جملہ کیا تھا، ایک جملہ لکھ دیا،
جب کبھی بھی بادشاہ خوش ہوتے، بہت زیادہ خوش ہوتے، اس جملے کو دیکھتے فوراً ان پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رونے لگتے. اور جب کبھی رو رہے ہوتے، ماتم کی کیفیت ہوتی، رنج کے عالم میں ہوتے، غم کی حالت میں ہوتے، تو فوراً وہ ایک جملہ، ایک تعویذ کی شکل میں ایک جملہ پرچہ کھولتے، اس جملے کو پڑھتے، مسکرانے لگتے. ایک مرتبہ بادشاہ کے تمام وزیروں نے کہا حضرت آج تو بتا دیجئے، اتنا عرصہ ہو گیا، غلام ایاز نے کیا جملہ لکھ کر کے دیا؟ آپ روتے ہوئے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، رو کر کے پڑھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، اور ہنستے ہنستے پڑھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں، کیا لکھا؟ آج میں اس راز پر سے پردہ اٹھا دوں گا، آج بتاؤں گا. ایک جملے میں میرے ایاز نے ہمارے سامنے زندگی کی حقیقت کو رکھ دیا ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ایک جملہ، یہ وقت بھی گزر جائے گا. جب میں غمزدہ ہوتا ہوں، مجھ پر ماتم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، قلب پوری طرح سے رنجیدہ ہوتا ہے، اداسی طاری ہوتی ہے، میں اٹھاتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ غم تمہارا وقتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، آنے والے وقت میں تمہیں خوشی نصیب ہو ہی جائے گی. بس میں مسکرانے لگتا ہوں. اور جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، بہت زیادہ قہقہہ لگاتا ہوں، بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں، تو اس وقت میں اسی جملے کو پھر پڑھ لیتا ہوں، یہ وقت بھی گزر جائے گا. کہ یہ تمہاری خوشی وقتی ہے، یہ تمہاری خوشی وقتی ہے، یہ تمہارا ہنسنا وقتی ہے، تمہاری دولت وقتی ہے، تمہاری ڈیوٹی وقتی ہے، تمہاری ملازمت وقتی ہے، تمہارے بیٹی بیٹے وقتی ہیں، تمہارے بیوی بچے وقتی ہیں. انتقال ہو جائے گا، چھوڑ آئیں گے قبرستان میں، کفن پہنا کر کے. میں عرض کر دوں کوئی تمہاری قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پیدا کرنے والی اماں اگر زندہ ہوگی تو قبر میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. محبت کرنے والی بیوی آپ کے ساتھ قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں. آپ تنہا ہوں گے، کفن میں جیب نہیں ہوگی جو اپنے گھر کی زمین جائیداد بھر کر کے لے جائیں گے. موت کی تیاری کر لیجیے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت قریب ہے لمحہ لمحہ. ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، 1440 منٹ میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. سیکنڈ سیکنڈ، رفتہ رفتہ، لمحہ لمحہ ہم اور آپ اپنی اپنی قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں. آج کفیل اشرف کی عمر ہو گئی 48 سال. کیسے گزر گئے میں حساب نہیں دے پاؤں گا. آپ میں سے جو لوگ 60 سال کے ہیں ان سے اگر میں پوچھوں کہ 20 سال پہلے اور 40 سال جو اور آپ نے گزار دیا، 60 سال کے ہو گئے، ذرا حساب دے کے دکھائیے. آپ حساب نہیں دے پائیں گے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، جو آدمی آج 80 سال کے ہو گئے، مفتی صاحب سے پوچھئے 20 سال کا زمانہ ہے، طالب علمی کا زمانہ، آنکھ بدلتے ہوئے، آنکھ بند کرنے میں، پلک جھپکنے میں انسان باقاعدہ عالم ضعیفی میں بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے جب زندگی کی آخری سانس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ ہم کو باقاعدہ اکیلے قبرستان میں مدفون کر کے آتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، آج ساری باتوں کی یاد ہے، اپنی بیوی کی یاد، اپنے بچوں کی یاد، اپنے والد کی یاد. اگر ہم فرما بردار ہیں، آجھا کاری ہیں، ابا کی آجھا کاری تو ابا کی یاد، اماں کی اگر فرما بردار ہیں، اماں کی سچی محبت دل میں ہے تو سفر میں اماں کی یاد آتی ہے، دوست احباب کی یاد آتی ہے، کاروبار کی یاد آتی ہے، بچے نواسے والے ہیں، نواسی والے ہیں، اگر ہم پوتی پوتی والے ہیں، بہو والے ہیں تو بہوؤں کی یاد، بیٹے کی یاد، گھر والوں کی یاد ہے، سب کی یاد ہے. مگر یہ جتنے بھی لوگوں کی یادیں آ رہی ہیں یہ سب تو دغا دے جانے والے ہیں. ہم ان کو دغا دے جائیں گے، موت جیسی آئے گی سب چھوٹ جائیں گے. وہ ہم کو دغا دے جائیں گے، جس دن موت آئے گی ہم کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. اس کو یاد نہیں کرتے جو آنے والی ہے، جو گلے سے لگانے والی ہے. وہ ہے موت، وہ ہے مردیو، وہ ہے ڈیتھ، the day of judgment. میں عرض کر دوں آپ سے، موت ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. آپ یاد کریں نہ کریں میاں، وہ رفتہ رفتہ قریب آ رہی. آج کا دن گزر گیا، آپ کی زندگی سے ایک دن کم ہو گیا کہ نہیں؟ 11:30 بج رہے، 11:30 سے 12:30 کا ایک گھنٹہ گزرا، آپ کی زندگی کا ایک گھنٹہ کم ہو گیا. جو منٹ گزرا موت کے اور قریب ہو گئے. سیکنڈ سیکنڈ، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ ہم اور آپ اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہیں. مگر کیا ہم یاد کرتے ہیں؟ سیکنڈ سیکنڈ، لمحہ لمحہ ہم نے اپنے جنازے کو یاد کیا؟ صاف و سفید شفاف کفن کو بھی یاد کیا؟ علامہ غزالی رحمت اللہ علیہ نے 1111 عیسوی میں جن کا انتقال ہو گیا، 505 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ احیاء القلوب میں درج کر دیا، جس بازار سے تم اپنی بیوی کے لیے عید کا کپڑا خرید رہے ہو، جس بازار سے تم اپنے بچوں کے لیے عید کا کپڑا، عید کا جوڑا خرید رہے ہو، اسی بازار میں تمہارے کفن بک رہے ہیں، اسی بازار میں تمہارے کفن بک رہے ہیں. تمہیں غسل دینے والا، تمہیں نہلانے والا تیار کھڑا ہے، موت کا فرشتہ تیار ہے.
آرڈر ملنے کے ساتھ ہی وہ تم کو لکل امۃ اجلا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جیسے ہی اس کو آرڈر ملے گا تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر تمہاری آتما کو، تمہاری روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا۔ اس وقت کیسی کیفیت ہوگی، کیسی تکلیف ہوگی، وہ بندہ بتا نہیں سکتا۔ آج تک کوئی مرحوم زندہ ہو کر آ کر کے اس نے موت کی تکلیف کو نہیں بیان کیا۔ اللہ نے اجازت نہیں دی مرحوم کو کہ وہ موت کی تکلیف کو بیان کر دے۔ میں عرض کر دوں آپ سے بالآخر موت آ جائے گی، وطن تنہا ہم لوگ اپنے حساب کے ساتھ باقاعدہ طور پہ قبر میں پڑے رہیں گے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی یاد کرانے والا بنا دیجیے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ وہی میں عرض کرتا ہوں ساری باتوں کی یاد ہے۔ میں نماز جب ادا کرتا ہوں ٹرین میں، اٹینڈنٹ ہوتا ہے باقاعدہ یا ٹی ٹی صاحب ہوتے ہیں، اتنا آدر دیکھتا ہوں، اتنا ادب دیکھتا ہوں، کھڑے ہیں ٹی ٹی صاحب اور میں اجازت سلام پھیرنے کے بعد میں اسے کہتا ہوں آپ نکل جائیے، سب ٹکٹ چیک کرنے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی لمیٹیشن کے ساتھ ہے، آپ کو فوراً یہ پورا کوچ چیک کرنا کا نہیں، آپ کر لیجئے، آپ عبادت کر لیجئے، آپ کر لیجئے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، تو کہتے ہیں کہ آپ سفر میں نماز ادا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، سفر میں ہم ساری چیزیں کر لیتے ہیں، کٹوتی کرتے تو صرف نماز سے کٹوتی کرتے ہیں، عبادت کی کٹوتی ہوتی ہے۔ سفر میں ہمارا بزنس جاری، سفر میں ہماری دکانداری جاری، سفر میں اماں کی خیریت، سفر میں بیوی کی خیریت مل رہی ہے، بچے اسکول گئے کہ نہیں گئے، بچے مدرسے گئے کہ نہیں گئے، آج ہمارے خاندان میں کس کا انتقال ہو گیا، آج ہمارے خاندان میں کون بیمار ہو گیا، کون ہمارے گھر آیا، کون باقاعدہ رخصت کرنے جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ تمام باتیں موبائل کے ذریعے سے سفر میں ہوتی ہیں۔ کمی ہوتی ہے تو صرف نماز کی، کٹوتی خالی عبادت ہی کی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ہوتے ہیں، رام لال بھائی، شیام لال بھائی، ان سے یہی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا جی بالکل ایک دم 100% 100% یہ بات صحیح ہے، پوجا ہی ہم بھول جاتے ہیں سفر میں، یعنی بزنس ہمارا چل رہا ہے موبائل کے ذریعے سے، کسٹمر سے کانٹیکٹ ہے ہمارا، تقاضے پہ تقاضے فون پہ ہم کر رہے ہیں، تقاضے پہ تقاضا میری دکان پہ آ رہا ہے، ہول سیل باقاعدہ طور پہ ہمارا بزنس چل رہا ہے یا ریٹیل میں چل رہا ہے، تمام ڈیٹیلز باقاعدہ موبائل پہ لے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اگر بھاگتے تو پوجا سے، بھاگتے تو نماز سے، عبادت سے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ ایجوکیشن کا تو زمانہ ختم ہو گیا، یہ تو فن کی دنیا چل رہی ہے، سائنس کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، ترک کی دنیا آ گئی۔ آج کا نوجوان 12 سال کا نوجوان آپ کے موبائل میں جو گوگل ہے، اس گوگل سے اپنے من پسند پکچر دیکھ لیتا ہے۔ موبائل، گوگل، ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک، یہ اس کے ہنر ہے۔ آج کی نئی نسل کے یہ ہنر ہے، اس کو نہیں معلوم اللہ کے قرآن میں کیا لکھا، اس کو نہیں معلوم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ کے اندر کیسی روشنی ہے، نہیں جانتا۔ ایجوکیشن کا دور ختم ہو گیا۔ میں کسی کالج میں بلایا گیا، غالباً لکھنؤ کے، اور ایک ابھی حال میں کانپور میں، اس کالج کے اندر باقاعدہ سارے اسٹوڈنٹس موجود تھے، ہر دھرم کے لوگ موجود تھے، سارے اسٹوڈنٹس۔ میں نے عرض کیا کہ بھائی آج کے دور میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایجوکیشن چل رہی ہے آج باقاعدہ اینٹروپولوجی بھی ہے، جیولوجی بھی ہے، کاسمولوجی بھی ہے، یولوجی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، مگر دھارمک شکشا کہاں چلی گئی؟ پوچھئے کسی ایک 20 سال کے مسلمان نوجوان سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں کتنی ہیں۔ پوچھئے کسی 15 سال کے ہمارے ہندو بھائی کے بچے سے، رام جی کے دادا جی کون ہیں، پر دادا جی کون ہیں، رام جی کے دادا جی اج جی، رام جی کے پر دادا رگھو جی، رام جی کے پر دادا کے پتا دلیپ جی، رام جی کے پر دادا کے پتا بھگیرتھ جی، ان کے پتا سگر جی، ان کے پتا روہتاش جی، ان کے پتا ککشی جی، ان کے پتا دھمراکش جی۔ پوچھے کسی ہمارے 20 سال کے عیسائی بھائی کے بیٹے سے حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں، اس سے کہیے 1 گھنٹہ تم باقاعدہ پر 1 گھنٹہ تقریر کرو ان کے حالات میں، ان کے بچپنے پر، ان کی جوانی پر جو تکلیفیں اٹھائی عیسیٰ علیہ السلام نے، ان تکلیفوں کن حالات میں باقاعدہ طور پہ 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر اٹھائے گئے۔ ان کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ، بی بی مریم رضی اللہ عنہ پر کیسے قوم نے الزام لگایا، کیسے قوم نے الزام لگایا، عیسیٰ کیسے پیدا ہو گیا، اے مریم کیوں بتا، اے مریم کیوں بتا، کیسے پریشانی کے دور سے گزرے۔ پوچھئے آج کا نوجوان ساری باتوں کا علم رکھتا ہے، مادی چیز اس دنیا سے متعلق آتے ہیں اس کو معلوم ہے۔ بتا رہا ہوں انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال باقاعدہ ضرورت کے تحت کیا جائے۔ کھانے میں جتنا پانی پڑتا ہے اتنا نمک نہیں ڈالا جاتا، کھانے میں جتنی تعداد میں آلو ہم ڈالتے ہیں اتنی تعداد میں نمک نہیں ڈالتا۔
کھانے میں جتنی تعداد میں ہم گوشت ڈالتے ہیں، باقاعدہ سبزی ڈالتے ہیں، اس تعداد میں نمک نہیں ڈالا جاتا ہے، ضرورتاً استعمال ہوتا ہے، ضرورتاً استعمال ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا آپ سے، دھرم سے دور ہو گیا بندہ، باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا ہے، ترک کے آدھار پہ اپنے باپ کو جواب دیتا ہے، پکچروں کے ڈائلاگ پر اپنی زندگی کو سنوار رہا ہے۔ کسی پکچر میں ڈائلاگ آ گیا، امیتابھ بچن نے کہہ دیا کہ باپ کی چپل اگر بیٹے کے پیر میں آ جاتی ہے تو وہ بیٹا نہیں رہتا۔ یہ کون سے دھرم کی کتاب ہے؟ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ رامائن میں ہے، نہ مہابھارت میں، نہ رگ وید میں ہے، نہ یجروید میں ہے، نہ اتھروید میں ہے، نہ ساموید میں ہے، نہ حدیث شریف میں ہے، نہ سیرت رسول میں ہے، اور نہ انجیل میں ہے، نہ بائبل میں ہے۔ کہاں کا یہ جملہ ہے؟ سلیم جاوید کی لکھی ہوئی اسٹوری کے اوپر زندگی گزاری جائے گی، مغل اعظم کے ڈائلاگز کے اوپر زندگی گزاری جائے گی؟ تمہارے پاس قرآن ہے زندگی گزارنے کے لیے، تمہارے پاس پیغام انسانیت ہے زندگی گزارنے کے لیے، تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک بہترین اصول ہے، اور تمہارے پاس یہ جو صحابہ کرام جن کے نام سے یہ جلسہ سجا ہے، عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ان کی پاکیزہ زندگی ہے کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنی ماں کو اپنی جنت کا باقاعدہ طور پہ اپنی جنت سمجھ لیا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، فإن الجنة عند رجلها فإن الجنة تحت رجلها۔ اے جابر، یا جابر، فإن الجنة عند رجلها، اے جابر جاؤ جا کے ماں کی خدمت کرو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اے میرے صحابہ کرام، تمہارے باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا، اماں کو جنت قرار دیا۔ ہمارے نبی نے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہماری والدہ مرحومہ اللہ جنت بخشے انتقال فرما گئی، وہ ان کو ہمارے لیے جنت بنایا تھا، ہم نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی۔ ہمارے والد اللہ جنت بخشے، ان کی ہم خدمت نہیں کر سکے، ہمارے آقا نے ہمارے والد کو میری جنت کا دروازہ بنایا۔ سورگ کا دوار ہے باپ سورگ کا دوار ہے۔ آج کے کسی انٹرمیڈیٹ سے پوچھئے کہ تمہارے سورگ کا دوار کہاں ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو کہہ دے گا میں امتحان میں پاس ہو جاؤں اور کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ یہ کیا ہلکی پھلکی بات ہے، یہ تو ضرورت کے تحت ہے۔ نوکری جب تک دنیا میں تب تک ہے، 50 سال، 70 سال، 90 سال، 100 ایئرس، 100 سال، بالآخر انتقال ہے، بالآخر انتقال ہے۔ جب قضا ٹھہری تو کیا 100 برس، کیا ایک دن، جب موت آنا ہی ہے کیا 100 برس، کیا ایک دن، جب قضا ٹھہری۔ اصلی بات کرو جہاں اصلی گھر ہے۔ کندھے پر بیٹھے فرشتے دودھ ہماری کرتوتوں کو لکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کے متعلق گندی بات سوچیں، ان کے متعلق ناپاک بات سوچیں، پڑوسی کے متعلق غلط بات سوچیں، غیبت کریں، برائی کریں، ان پر الزام لگائیں، ان پر بہتان باندھیں، ان کو بدنام کریں، ان کی بیٹی کا رشتہ توڑ لیں، ان کی دکان کو ناجائز ہم ہڑپ لیں، فلاں کی زمین کا قبضہ ہم اپنے نام کرا لیں، فلاں کی دکان کو ناجائز طور پر اپنے نام سے رجسٹر کروا لیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم؟ ہم کو دھوکہ دے سکتے ہو، پڑوسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، وقت کے کسی بہت بڑے عقل مند بدھ جیوی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے پیدا کرنے والے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تمہارے کندھے پر بیٹھے فرشتے، تمہارے کندھے پر بیٹھے فرشتے تمہاری ایک ایک کرتوت لکھ رہے ہیں۔ 100 سال کے بعد مر کے آؤ گے، ہماری قبضے میں آؤ گے، پانی نہیں ملے گا، روشنی نہیں ملے گی، خون پلایا جائے گا، زخموں سے نکلنے والا مواد پلایا جائے گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تم کس کی ڈیوٹی نبھا رہے ہو؟ کس کی ڈیوٹی نبھا رہے ہو؟ اپنے رب کی بھی ڈیوٹی نبھاؤ، گاڈ کی بھی ڈیوٹی نبھاؤ، جو اللہ نے باقاعدہ تم کو دی کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، اللہ کے بندوں کا خیال رکھو، پورے ملک میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرو، پیغام انسانیت کو عام کرو، پورے ہندوستان بھر میں باقاعدہ طور پر اتحاد اور ایکا قائم کرو۔ کہیے انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقاعدہ ایکا تھا، جس طرح اتحاد تھا، جس طرح بھائی چارہ تھا، میں عرض کر دوں ملک ہندوستان کے دور دیکھ لیجئے، آزادی سے پہلے کا دور دیکھ لیجئے، ایک مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھیے، 22 سال کی عمر میں شہر کلکتہ سے الہلال نامی اخبار نکالا تو برطانیہ کی راجدھانی لندن میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ یہ کون ابوالکلام آزاد ہے جس نے ہندوستان میں اخبار نکال دیا ہے؟ آزادی کی جنگ کے لیے ہندوستان کے ہندو بھائی، مسلمان بھائی کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جس دن ایکا ہو گیا تھا، جس دن ہم سب ایک ہو گئے تھے، چند دن میں چٹکی بجانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو آزادی عطا فرما دی تھی۔ ایکتا، اتحاد، محبت کی طاقت، محبت کے شرف سے دل سراپا نور ہوتا ہے۔ محبت اقبال، علامہ اقبال جنہوں نے سارے جہاں سچا ہندوستان ہمارا لکھا ہے، محبت کے شرف سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض دور ہوتا ہے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے، سوئی ہوئی قسمت کو جگا لیا محبتوں سے۔ گوتم بدھ کوئی بتائیں ان کو غصہ کب آیا؟ دیگ نکائی جن کی دھارمک کتاب، وردمان مہاویر جی کے ماننے والے ہمارے ملک میں جینی بہت
بھائی ہیں، جانی بھائی بہت ہیں، سفر میں بہت ملاقات ہوتی ہے، ایئرپورٹ میں ملاقات ہوتی ہے، ٹرینوں پہ ملاقات ہوتی ہے، راستے میں ملاقات ہوتی ہے. 18 رکعان جن کی مذہبی کتاب ہے. میں عرض کرنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. عزیزم دلشاد گورکھپوری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ کا تذکرہ فرمایا. کس پیغمبر کو غصہ آیا؟ آج غصہ ہمیں جہاں یہ محسوس ہوا کہ میرے اہنکار کیا ہوتا ہے؟ وہ رب غفار ہے. غرور اور تکبر کا اختیار ادھیکار صرف رب کو ہے، جو ایشور ہے، جو گاڈ ہے، جو اللہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ویدوں میں آیا نئے سکھا رہے آسمان تس پرتما استی امسما پردشا، اے پربھو تو ہمیں سیدھے پد پر چلا. شانتی کا پد، پریم کا پد، سدبھاونا کا پد، ایکتا کا پد، سشیلتا کا پد، مان مریادہ کا پد. آج ٹرین میں اے سی کے اندر ایسی بحث چل رہی ہے، توبہ توبہ. ٹی ڈی صاحب سے میں نے عرض کیا یہ کسی شاؤٹنگ، یہ شور کیسا ہے؟ بس کچھ نہیں، ان لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی اسی ٹرین میں رہنا ہے. میاں اسٹیشن جب آتا ہے کوئی آدمی آپ کو کتنی ہی نرم گدی کے نہ پیش کرے، کتنا ہی نرم باقاعدہ، کتنی نرم آپ کو برف نہ پیش کرے، پلپلی برف، آپ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کا اسٹیشن آ گیا. گھر میں چاہے کٹیا ہو، گھر میں چاہے جیسے کیسے ہم کھاٹ پہ رہتے ہوں، لیکن ٹرین کی برف اگر کوئی کتنی اچھی اے سی کی برف دے، کوئی لینا پسند کرے گا؟ وقتی طور پر آئیں. جب وقتی طور پر ہم سفر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد لکھنؤ آ جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد کانپور آ جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد بمبئی آ جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد مظفرپور آ جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد بہار، جھارکھنڈ، بنگال آ جائے گا. اس کے بعد ہم اپنی زندگی اپنے بچوں میں گزاریں گے، کاروبار میں گزاریں گے. تو لڑائی کی بات. ایسے ہی یہ دنیا ایک سفر ہے، ایک مسافر ہے. جب مسافر کے طور پر تم رہ رہے ہو اس دنیا میں تو بحث کیسی، لڑائی کیسی، دنگا کیسا. ٹرین کے اندر سفر کرتے ہیں وقتی طور پہ، یہ پوری زندگی سفر کی حیثیت ہے، پوری زندگی کی حیثیت سفر کی. ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں. ایسے منزل ہے، اقبال نے کہا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یعنی زندگی کہیں ٹھہرتی ہی نہیں. میں کل بہار میں تھا، پرسوں جھارکھنڈ میں تھا، کل شہر لکھنؤ پہنچوں گا، پھر بیٹھ جاؤں گا، پھر پہنچ جاؤں گا سیدھے مدھیہ پردیش. زندگی کہاں ٹھہرتی ہے؟ آپ گھر میں تھے، یہاں سے چلے جائیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے، آپ ڈیوٹی کریں گے، ملازمت کریں گے، کاروبار کریں گے، وہاں سے نکلیں گے، پھر سودا سلوک خریدیں گے، اپنے بچوں پھر چلے جائیں گے. ضروری کام. زندگی کہاں ٹھہرتی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. ایسے منزل ہے شبستان محبت پہ حرام. ایسے منزل، ارے منزل کی عیش کس کو ملی؟ منزل کی عیش کس کو ملی؟ جب مسافر کی حیثیت ہماری ٹھہری تو منزل کسے بولتے ہیں؟ علامہ اقبال جنہوں نے سارے جہاں شاہ ہندوستان ہمارا لکھا، ایسے منزل ہے، ایسے منزل ہے شبستان محبت پہ حرام. محبت کرنے والے منزل کی عیش نہیں ڈھونڈتے ہیں. ایسے منزل ہے شبستان محبت پہ حرام. سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم، سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم. مقیم کا مطلب بیٹھنے والے. آپ لوگ بظاہر مقیم ہیں کہ نہیں؟ لیکن مسافر بھی تو ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تو آئے ہیں، یا کل بھی بیٹھے رہیں گے، پرسوں بیٹھے رہیں گے، سویرے تک بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، مسافر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ میں عرض کروں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے افسران بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، پھر کہیں اور ڈیوٹی دیں گے، پھر کہیں اور ڈیوٹی دیں گے. بھی بچوں سے دور ہو کر کے اپنی جان کو باقاعدہ خطرات میں ڈبو کر کے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی میں ڈیوٹی دیتے چلے جائیں گے. آپ تھوڑی دیر کے آئے. الیکٹریشن، آج باقاعدہ الیکٹریشن کا سسٹم یہاں ہے، کل کہیں اور لگا لے گا، پرسوں کہیں نکاح کی محفل میں، نرسوں کسی اور جلسے میں. سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں. ہماری حیثیت مسافر کی ہے. مسافر کو لڑنا جائز نہیں ہے، نقصان اٹھا سکتا ہے، نقصان اٹھا سکتا ہے. اجنبی شہر ہے، اجنبی لوگ ہیں، یہ دنیا اجنبی ہے. میں عرض کرتا ہوں محبت کے الفاظ سے تم اگر دل جیت جاؤ، سینے سے سینہ ملا لو، سینے سے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. یہ بھی علامہ اقبال. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ فلم کا نغمہ نہیں ہے، گایا ہوگا اس کو محمد رفیع نے بہت سالوں کے بعد. یہ 70-80 سال پرانا شعر ہے علامہ اقبال. اچھا بھیا آپ جانتے ہیں محمد رفیع کا نام، ہم نہیں جانتے. عالم دین بھی تو اخبار پڑھے گا، میگزین دیکھتا ہے. ہمارے سامنے دنیا کے حالات ہیں. اگر ہم دنیا کی برائیوں کا علم نہ رکھیں تو سدھار کیسے کر پائیں گے؟ ڈاکٹر کو اگر مرضوں کا علم نہ ہو، ڈاکٹر اگر باقاعدہ ڈیسیزز سے واقفیت نہ رکھتا ہو، مرض سے واقف نہ ہو تو دوا کیسے لکھے گا؟ دوا کیسے لکھے گا؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت روحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ شہر دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ ہندوستان میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد جہاں قرآن کی تعلیم دی گئی، جہاں حدیث رسول کی تعلیم دی گئی، سنت رسول کی تعلیم دی گئی، جہاں امہ کا مرتبہ بتایا گیا، ملک کا مقام بتایا گیا، شہر کا مقام بتایا گیا، شہر کی ذمہ داریاں، سماج کی ذمہ داریاں، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں بتائی گئی۔ میں عرض کروں یہ تمام حضرات باقاعدہ طور پہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا ان کا پیغام ہے؟ ان کا ایک ہی تو پیغام ہے، اللہ کو پہچان لو، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان لو، سب کو پہچان لو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، آج کا نوجوان اس سے پوچھئے نبی کی پیدائش کب ہوئی، موبائل کا فنکشن بتا دے گا آپ کو، ٹپیکل سے ٹپیکل فنکشن، کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ کوئی بھی کلک ایک سیکنڈ میں دبا دے گا، بتا دے گا موبائل، جس کو مارٹن کوپر نے بنایا 1983 1983 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں مارٹن کوپر زندہ ہیں۔ انہوں نے موبائل معصوم بچوں کے لیے تو نہیں بنایا، انہوں نے موبائل اسکول جاتی ہوئی 8 سال کی بچیوں کے لیے تو نہیں بنایا، معصوم 7 سال کی بچیوں کے ہاتھ موبائل ہے، اپنی امی سے بات کر رہی ہیں، اپنے پیرنٹ سے ہی بات کر رہی ہیں، اپنے پتا جی ہی سے بات کر رہی ہیں، مگر ضرورت کیا ہے؟ جس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، ہماری معصوم بچیاں کہاں پڑھنے جاتی تھی، اسکول سے نکل کے گھر کتنی دور گاؤں کی پگڈنڈیوں سے چل کر کے اللہ کے سہارے، ایشور کے سہارے بھیجتی تھی، اے اللہ خیریت سے اسکول پہنچا دیجیے، اسکول چھوٹ گیا 12 بج گیا، ابھی میری بیٹیاں نہیں آئی، میری بیٹیاں نہیں آئی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، فوراً اللہ نے بیٹیاں کو گھر میں بھیج دیا، سب دعاؤں سے کام چلتا تھا۔ آج موبائل تھما دیا، شادی کے بعد شادی ہوئی لڑکی کی موبائل اس لیے تھما دیا کہ سسرال کے آنگن میں اگر تمہارے دیور تمہاری نند اگر تمہیں کچھ کہے تو بٹیا گھبرانا نہیں، یہ موبائل اپنے پاس رکھو، فوراً خبر کرنا۔ موبائل خیریت کے لیے نہیں ہے، موبائل چغل خوری کے لیے ہے، سسرال کی جاسوسی کے لیے ہے، مائکے کی جاسوسی کے لیے ہے، نند و بھاوت کی حرکتوں کو بتانے کے لیے نہیں۔ خبردار، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، چاروں بیٹیوں کی شادیاں کی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چاروں بیٹیاں اپنی سسرال میں رہی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اے زینب، اے رقیہ، اے ام کلثوم، نبی کی 4 بیٹیاں، ہم نے چاروں بیٹیوں کے نام آپ کے جلسے میں لیے ہیں، برکت کے طور پر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اے زینب، اے فاطمہ، خبردار سسرال کی شکایت ہم سے کرنا مت، تمہیں تکلیف پہنچے گی تمہارا نصیب ہے، تمہیں خوشی ملے گی تمہاری تقدیر ہے، تمہیں تکلیف پہنچے گی تو تمہارا نصیب ہے، اور تمہیں خوشی ملے گی تو تمہاری تقدیر ہے۔ آج کون سوچ رہا ہے؟ داماد کو خریدنے کی کوشش ہو جاتی ہے پہلے ہی سے، دروازے 5 لاکھ روپے کا جہیز لگا دیا جاتا ہے۔ کس کی سنت ہے یہ؟ کس کا طریقہ ہے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی نے شادی فرمائی تھی 1923 میں، ان کا نکاح ہوا تھا۔ مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی تھی، کوئی بتائے جہیز کو سجا کر کے لیا ہو؟ آج مرد ہو کر کے بھیک مانگتا ہے، ارے ٹرین کے اندر تو جس کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے وہ بیچارہ بھیکاری ہے، وہ معذوری دکھاتا ہے، میرا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ نہیں ہے۔ کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا کولہا کٹا ہے، ان کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، مگر شادی کے موقع میں مرد ہو کر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پہ اللہ نے مردوں کو باقاعدہ قوام بنایا۔ تم ذمہ دار ہو اپنی بیوی کی ایک باقاعدہ ضرورت، باہر کی ضرورت، اندر کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت، کھانے خرچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تم کو اللہ نے مرد بنایا ہے۔ خبردار بیوی سے بھیک نہیں مانگنا۔ آج ہندوستان میں باقاعدہ بھیک مانگنے کا بھی فیشن بن گیا، فیشن کے طور پر شادی سے پہلے طے ہو رہا ہے بھیک منگا پن کی ایک محفل، کیا تاریخ طے ہوگی، تاریخ طے نہیں ہوتی، بھیک مانگنے کی محفل ہوتی۔ سنیے ہمارے مہمان دیکھیے اتنے آئیں گے، ہمارے مہمانوں کا بس آپ استقبال کر دیجیے گا، سواگت کر دیجیے گا، ان کی اچھی سے خاطرداری کر دیجیے گا۔ کیوں مہمانوں کی خاطرداری کس بنیاد پر؟ اسلام میں تو اس بات کا حکم نہیں ہے کہ لڑکی والا لڑکی کی شادی کے موقع پر لڑکے والوں کے یہاں سے آئے ہوئے بھوکے آدمی کو کھانا کھلائے، اور ایسے مہمان باراتی اپنے آپ کو سمراٹ اکبر سے کم نہیں سمجھتا، سمراٹ اکبر ہے باراتی، پاس میں پلاؤ کی ڈش ہے، اب چہرے تو لکھا نہیں رہتا کون باراتی ہے کون گھراتی ہے، ارے بھائی صاحب ذرا سے پلاؤ کی ڈش ادھر پاس کر دیجیے، ہم باراتی ہیں یار، تم باراتی ہو تو تم ایک بھوکے آدمی کو پلاؤ ذرا سے دے نہیں سکتا، ارے بھائی صاحب ذرا سے یہ رائتے کا باؤل مجھ کو پہنچا دیا، ارے ذرا پانی حلق میں نوالا پھنس گیا، زردہ پھنس گیا، ذرا سے پانی کا جگ بڑھا دیا، ہم باراتی ہیں، تم باراتی ہو تو تم کیا کسی کو کھانا نہیں دے سکتے ذرا سے؟
یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لڑکی والے کے آئے ہو، ذرا سے لڑکی والے کی عزت کی حفاظت کر لو. تم اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھتے، تم قرآن نہیں پڑھتے، وقت پہ ہم زکات نہیں دیتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے. لڑکی والوں کیا بھوکے آ گئے؟ ہم لڑکی والوں کو نہیں جانتے، لڑکی والے ہم کو نہیں جانتے. وہ تو لڑکی والے نے اپنے رشتے کو، اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے مجبوری میں ہم لوگوں کو طفیلیوں کے طور پہ بلا لیا. احسان کیا اس نے. نبی کے گھر میں بارات لے کے نہیں پہنچے حضرت علی، جناب علی فاطمہ کی شادی کے لیے پہنچے. بتائے وقت کا کوئی اتہاس کار، وقت کا کوئی مورخ، کوئی ہسٹورین بتائے جناب علی جب پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح شریف کرنے کے لیے، تو جناب علی کے ساتھ کتنی بڑی فوج تھی. 2 آدمی نہیں تھے ساتھ میں، 2 آدمی نہیں تھے. آج بھی شریعت کا قانون ہے کہ لڑکی والے اگر کسی کو کھانا نہ کھلائیں وہ گنہگار نہیں، اس کی بے عزتی کرنے کا حق نہیں ہے. فتویٰ ہے اس کے اوپر، وہ پوچھے مفتی صاحب سے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جو ہندوستان میں مسلمانوں کا سب سے مضبوط بورڈ ہے، سب سے مضبوط بورڈ، صرف 1,500 ممبر ہے اس کے. اتنے کروڑ مسلمان ممبر، صرف 1,500. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا جلسہ ہوا شہر لکھنؤ میں. اس کے صدر ہیں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہ. ہم کو بھی بلایا گیا، تینوں روز جلسے میں مجھ کو بھی بلایا گیا. ایک فتویٰ شائع ہوا کہ کوئی آدمی اپنی بچی کو شادی کے موقع پر جہیز کے سامان کو سنت کے طور پر نہ پیش کرے، سنت کے طور پر نہ پیش کرے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سامان دیا تھا وہ ضرورت کے تحت دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سامان تھا نہیں، ورنہ بڑی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منصوب تھی، بی بی رقیہ کی شادی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہیں دیا تھا جو فاطمہ کو دیا تھا. مشکیزہ، چمڑے کا بستر، چکی اور کھجور کی شاخ، کھجور کی پتیوں سے بھری تکیہ، یہ چیزیں تھی نہیں. اور حضرت علی کے پیسوں سے دیا تھا، یعنی داماد کے پیسے سے دیا تھا. کیوں؟ قرآن کا فرمان ہے مرد کو قوام بنایا، مرد خرچ کرے گا. اگر لڑکی والے کیا کھانا کھانا چاہتے ہو، قرآن مجید کے سچے ماننے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو، تو تم لڑکی والوں کے ہاں شادی سے 5 دن پہلے 5 لاکھ روپے دینے جاؤ کہ میرے ساتھ میرے 500 مہمان آئیں گے اور یہ کھانا پکائیے، یہ کھانا پکائیے. تم کو کس نے اجازت دے دی؟ لڑکی والوں کے ہاں اپنے 500 بھوکے مہمانوں کو لا کر کے باقاعدہ بیٹھا دیتے ہیں. اور شادی سے پہلے کہتا ہے لڑکی والا، سنیے ہماری اتنی حیثیت ہے نہیں، ہم 200 آدمی کو کھلا نہیں پائیں گے. دیکھیے ارے 200 آدمیوں کو ہم چائے نہیں پلا پائیں گے، کھانا کہاں کھلا پائیں گے. لڑکی والا کہہ رہا ہے صاحب طور پہ توبہ توبہ، لڑکی والا اپنی حیثیت بتا رہا ہے، لڑکی والا اپنی مالی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے. دیکھیے ہم کو قرض لینا پڑ جائے گا، دیکھیے ہم کو سود بیاج کا پیسہ لینا پڑ جائے گا، دیکھیے ہم کو کسی سے مانگنا پڑ جائے گا. میرے دروازے پہ اگر 200 آدمی آ جائیں گے ہم کو کھانا نہیں کھلا پائیں گے، 200 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. لڑکی والا گڑ گڑا رہا ہے، مگر لڑکے والا باقاعدہ اپنے کو راجا مہاراجا سمجھتا نہیں چھوڑے گا. اللہ میدان محشر میں ان لڑکے والوں کو، جو لڑکی والوں کو باقاعدہ اپنا غلام سمجھتے ہیں اور ان کے دروازے اپنے بھوکے براتیوں کو بیٹھا دیتے ہیں. نہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ ایسا کھانا. ہمارے نبی نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا وہ ولیمہ اللہ کو پسند نہیں جس ولیمے میں امیر ترین لوگ آئے. منسٹر آ رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، افسران آ رہے ہیں، غریب کا ایک آدمی نہیں آ رہا ہے، یتیم کا ایک بچہ نہیں آ رہا ہے، بیوہ ایک عورت نہیں آ رہی ہے. ہمارے پڑوس میں بیوہ رہتی ہے، ہم نے اس کو نہیں پوچھا. دور دراز کے رہنے والے کسی بہت بڑے سورس مین آدمی کو پوچھ لیا، اس کے سورس بہت ہیں، اس کے بڑے ذریعے ہیں، یہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس 5 کاریں ہیں، یہ اپنے زمانے کا آج کا بڑا کانٹریکٹر ہے، اس کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ کے نبی نے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا ولیمہ اللہ کو پسند نہیں، ایسا ولیمہ اللہ کو پسند نہیں. لڑکی پیدا کرنا کیا جرم ہے؟ لڑکی پیدا کرنا اس کا گناہ ہو گیا؟ لڑکی پیدا کرنا کوئی گناہ ہو گیا اس کا کہ اپنی بچی پیدا ہوتی؟ آج یہی وجہ ہے پورے ہندوستان میں لڑکے کے پیدا ہونے پر دغائے جاتے ہیں بڑے بڑے زوردار پٹاخے. یہ شریعت کی دین نہیں ہے، اسلام کرتا ہے، اسلام پسند نہیں کرتا. کانپور میں نے نکاح پڑھایا، شادی کے بعد باقاعدہ طور پہ 1.5 سال کے بعد ان کا پہلے بیٹا پیدا ہو گیا. بہت زور سے آواز آئی، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ کہا آج ان کا لڑکا پیدا ہوا، پہلی مرتبہ باپ بنے ہیں، یہ پہلی مرتبہ باپ بنے ہیں. جب جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے باپ کے آدھار پر ان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا، تب اس کا بھی پٹاخے دگانا ہے. لڑکے کے پیدا ہونے کے بعد شہر لکھنؤ، شہر گورکھپور کی جو سب سے اچھی مٹھائی کی دکان، وہاں سے مٹھائی بانٹی جا رہی لڑکے کے پیدا ہونے پر. جبکہ ہمیں پتہ نہیں میرا بیٹا آگے چل کر کے کیا بنے گا.
ڈاکو بن سکتا ہے, چور بن سکتا ہے, لیمار بن سکتا ہے, فریبکار بن سکتا ہے, بدکار بن سکتا ہے, بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا بن سکتا ہے, جھوٹ بولنے والا بن سکتا ہے. رشوت کا مال حرام ہے. رسول پاک نے فرمایا الراشی والمرتشی, رشوت لینے والے پر بھی لعنت ہے, رشوت دینے والے پر بھی لعنت. تمہارا بیٹا رشوتی بن سکتا ہے, رشوت کے پیسے سے کھڑا کیا ہوا محل ریت کے محل سے کمتر, بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا دنیا میں. 5 کروڑ روپے رشوت کے 5 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ رخصت کر دیتا ہے. ایسی بیماری دے دے گا, ایسی تکلیف دے دے گا, دنیا کے جھمیلوں میں ایسا الجھا دے گا, مقدمے بازی میں الجھا دے گا. تم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے تم نے رشوت مانگی. تمہارا لڑکا رشوت خور بن سکتا ہے, تمہارا لڑکا چور بن سکتا ہے. جس لڑکے کے بارے میں جس کا بھوش تم کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے تمہارے خریدے ہوئے مکان کو لڑکا تمہارے مرنے کے تیسرے دن, ابھی ہوا واقعہ فروخ آباد میں سنا, ابا کا انتقال ہوا, 1 مہینے کے اندر ابا کے تمام کھیت کو بیچ کر کے باقاعدہ اس نے سب کو جوڑا دیا, سب کو جوڑا دیا. لاکھوں کروڑوں کے قریب اس کے کھیت کھلیان والد کے, اور لڑکے نے 1 سیکنڈ میں, آپ کو پتہ نہیں آپ کا بیٹا آگے چل کے کیا کرے گا, اس لیے شریعت نے سب کے حصے مقرر کر دیے. لڑکی کا حصہ مقرر کر دیا, بیٹی کا حصہ مقرر کر دیا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا تو دے گا نہیں, لہٰذا شریعت نے حصے مقرر کر دیا. اپنی بیٹی کا حصہ نکالے, جتنا حصہ آپ کے بیٹے کا اس کا آدھا آپ کی بیٹی کا. آپ کے بیٹے کو 1 روپیہ ملے گا آپ کے انتقال کے بعد, یہ شریعت کا قانون ہے, قرآن مجید کا فتویٰ. آپ کے بیٹے کو 1 روپیہ تو لڑکی کو 38. آپ کے بیٹے کو اگر 1 لاکھ ملے گا تو 50,000 آپ کی بیٹی کو ملے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. اپنی زندگی میں باقاعدہ طور پہ مسئلہ بتا جائیے گا, ورنہ آپ کے انتقال کے بعد لڑکا دینے والا نہیں ہے. میرے والد نے میرے نام سب کچھ کر دیا تھا. ہم 5 بھائی ہیں, سب میرے بھائی گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ, اچھی پوسٹ پر ہے. ہماری لائن یہ مذہبی لائن ہے, سب نمازی ہیں, سب مذہبی ہیں ماشاءاللہ. میں عرض کرنا ہوں, میرے نام بینک کے اندر کیا تھا میرے والد صاحب, یہ سوچ کر کہ مولانا صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں, مولانا صاحب دکان تو نہیں چلا سکتے, جھوٹ بول نہیں سکتے, فریب کر نہیں سکتے, روپیہ کما نہیں سکتے آج کے دور کے ساتھ, نہ میرے بیٹے نہ میرے کوئی بیٹے ایسا کر سکتے. میرے والد کو اس بات کا یقین تھا کہ میرے کسی بیٹے کی شکایت زندگی پر نہیں ملے گی کہ فلاں مقام پر آپ کا بیٹا سگریٹ پیتا, فلاں مقام پر آپ کے بیٹے نے, اے حاجی محمد شمیم شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے فلاں بیٹے نے فلاں مقام پر گٹکا کھا لیا. میرے والد کو یقین تھا اگر کوئی کہتا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو گٹکا, پان مسالہ, ہوٹل پہ چائے پیتے دیکھا ہے, میرے والد صاحب فرماتے کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیجئے مگر اللہ کے واسطے میرے بیٹے کو الزام نہ لگائیے. آج کے اس دور میں کیوں میرے باپ نے, میرے والد مرحوم نے حلال روزی کے ذریعے سے ہم لوگوں کی پرورش کی ہے. ہم کو سبھیتا سکھائیے, تہذیب سکھائیے. ان کو یقین ہے ہم نے زندگی میں ایسے سینئر آفیسر ریلوے کے اندر رہ کر, سینئر آفیسر اے سی کا فرسٹ کلاس کا پاس, اے سی فرسٹ کلاس پاس ان کو ملتا تھا, اور ہم سے کہتے تھے یہ ہم سے پیسے لیجئے, آپ کو اگر اسی اے سی میں چلنا ہے, اب آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں, شادی ہو گئی ہے, آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے. میرے والد صاحب کے ساتھ اٹینڈنس چل رہے ہیں, سارے افسران چل رہے ہیں, سب ان کو آداب کر رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, لیکن والد صاحب کہتے تھے آپ کو اگر میرے ساتھ چلنا ہے یہ پیسے ہم سے لے لیجئے اور جا کر کے اپنا ٹکٹ بنوا کے لائیے, اپنا ٹکٹ بنوا کے لائیے, تب میرے ساتھ چلیں گے. میرے والد صاحب اگر کبھی دوپہر کی چھٹی میں ظہر کی نماز پڑھنے آتے تھے, 12 رکعت نماز ظہر میں پڑھ رہے ہیں, 1 بجے 2 بجے, 10 منٹ اگر دیر سے پہنچتے تھے اپنے آفس ریلوے کے اندر تو لکھواتے تھے آ کر کے اپنے سینئر کے پاس کہ 10 منٹ چڑھا دیجیے, میں دیر سے آیا. دوسرے دن نماز پڑھ کے آج 7 منٹ مجھے دیر ہو گئی, چڑھا دیجیے. پورے مہینے میں جتنے منٹ بچتے تھے, مولانا سعید الرحمان اعظمی دامت برکاتہ, عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے ہمارے شہر لکھنؤ میں, ندوۃ العلماء, ندوہ عالمی شہرت یافتہ ادارہ, جہاں سعودی عرب کے بھی بچے پڑھتے ہیں, امریکہ کے بچے پڑھتے ہیں. اس کے وائس چانسلر, اس کے پرنسپل, اس کے وائس چانسلر مولانا سعید الرحمان اعظمی دامت برکاتہ نے نماز جنازہ جب پڑھائی, کہنے لگے میں نے ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھائی, میں نے ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھائی. خون کے قطرے میں اماں خالی خون نہیں, اماں خالی دودھ نہیں پلاتی, اچھی مائیں خالی ٹی وی دیکھ کر دودھ نہیں پلاتی, اچھی مائیں قرآن پڑھتی جاتی ہیں, بچے کو دودھ پلاتی جاتی ہیں, تو دودھ کے ساتھ ساتھ شرافت بھی خون کے اندر گھل جاتی ہے, ایمانداری بھی خون میں گھل جاتی ہے. قرآن کے پڑھنے کا شوق خون میں شامل ہو جائے گا, نماز پڑھنے کا شوق خون میں شامل ہو جائے گا. ہماری کوئی ماں بہن, کوئی ماں بننے والی ہے, وہ اپنے سامنے ٹی وی نہ رکھے, اپنے سامنے کوئی پکچر کا رسالہ نہ رکھے, وہ قرآن پڑھے, وہ نماز پڑھے, انشاءاللہ ہونے والی اولاد بھی نمازی پیدا ہوگی, ہونے والی اولاد بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جائے گی, ہونے والی اولاد محبوب سبحانی, نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کی طرح اللہ کا ولی بن جائے گی. آج ہندو بھائی, مسلمان بھائی بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں باقاعدہ طور پہ اجمیر. ہم نے تو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے کالی کرتوتوں کا اثر بچے پہ ڈال دیا. ہم والد بننے والے نمازیں چھوڑ رہے ہیں,
ہم والد بننے والے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم والد بننے والے لوگوں کو فریب دے رہے ہیں، ہم والد بننے والے رشوت کا پیسہ حرام بتا رہے ہیں، خون پی لو خون پی لو خون پی لو، رشوت کا پیسہ کھائے چلے جا رہے ہیں، خون کا پینا اور رشوت کا پیسہ کھانا برابر ہے، تمہارا بچہ بھی رشوت خور بنے گا۔ ہم والد بننے والے ہیں، غیر کی بہو بیٹی کو طاق رہے، تمہارا بچہ پیدا ہوگا تو بد نظر پیدا ہوگا، بدکار پیدا ہوگا، باپ کا اثر بیٹے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ خواجہ اجمیری شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں ہے۔ حسین اللہ کے دلارے، حسین رسول پاک کے پیارے، حسین علی جناب حضرت علی کے نور نظر، آپ بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ حسین بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر، جناب حسین نے کربلا کے میدان میں جان دے دی، ایمان نہیں دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، کچھ تاج و تخت کی میدان کربلا میں حکومت کی بات نہیں تھی، میدان کربلا میں ریاست کی بات نہیں تھی، میدان کربلا میں طاقت و قوت کی بات نہیں تھی، میدان کربلا میں دولت کی بات نہیں تھی، کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، کچھ تاج و تخت کی نہ حکومت کی بات تھی، پیش نظر حسین کے امت کی بات تھی، پیش نظر امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے نمونہ بننا تھا جناب حسین کو، سر کٹا لیا، سر جھکایا نہیں باطل کے سامنے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، رسول اللہ کی ذات بڑی ہے، قرآن سب سے بڑا ہے، اللہ کا دین بڑا ہے، ہم اللہ کے قانون کے سامنے کسی ظالم کو باقاعدہ برداشت نہیں کریں گے۔ سر کٹا لیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایسے حسین کے لاڈلے بیٹے ہیں خواجہ اجمیری، 11 پشتے خواجہ صاحب، ہمارے ہندوستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، اپادھی، یہ ڈگنیٹی حاصل ہے ہمارے بھارت میں۔ خواجہ اجمیری ہمارے ہندوستان میں سو رہے ہیں۔ خواجہ اجمیری کہاں سے چلے؟ سیستان سے چلے خواجہ، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سیستان سے چلے خواجہ، جس کو سجستان بھی بولتے ہیں۔ پرانے جغرافیہ نویسوں نے، جیوگرافی لکھنے والے لوگوں نے اس کو خراسان کا حصہ بتایا۔ 536 ہجری میں پیدائش ہوئی خواجہ صاحب، سیستان سے چلے خواجہ، ہندوستان پہنچتے 90,000 لوگوں کو مشرف بدین کر ڈالا۔ یہ خواجہ کی عبادت کا اثر تھا، یہ خواجہ کی پیشانی پر مدینے والے رسول کی سنتوں کا نور تھا، یہ خواجہ کے دل میں جو جذبہ عبادت تھا، اس جذبہ عبادت کی برکت سے باقاعدہ طور پہ ہر طرف لوگ ان کے دیوانے ہوتے چلے گئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کون ہے خواجہ صاحب؟ شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں پشت میں 11ویں پوتے تھے، 11ویں پشت میں 11 خواجہ صاحب کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے دادا کا نام حضرت خواجہ نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے پردادا کا نام حضرت سید محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب کے دادا کے والد کا نام سید محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ کہہ دیجئے، ان کے والد کا نام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام جناب حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد کا نام داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ 11ویں پشت میں 11ویں پوتے ہیں خواجہ اجمیری۔ باپ جب اللہ والا ہوتا ہے تو بیٹا بھی اللہ والا ہی پیدا ہوتا ہے۔ باپ رشوت خور ہوگا، بیٹا بھی رشوت خور نکل سکتا ہے۔ باپ اگر بدکار ہوگا، بد نظر ہوگا، بے شرم ہوگا، بے حیا ہوگا، بیٹا بھی ایسی صفات لے کر کے پیدا ہوگا۔ میں عرض کروں، باپ کا علم بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو، اقبال، باپ کا علم بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو، پھر پسر میراث پدر، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جب ابا کی صفات نہیں آئی میرے اندر، غور کیجئے، میں عرض کروں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہمارے نمونہ بنا، نبی رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے۔ آقا کی پیدائش مبارکہ عرب کے وقت کے حساب سے 4:20 پر ہوئی، عرب کے وقت کے حساب سے آج سے 1488 سال پہلے ہمارے آقا کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ عرب میں 4:20 کا وقت، ہمارے بھارت میں 6:50 کا وقت تھا جب مدینے والے آقا مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ آج کا نوجوان موبائل کے بارے میں جانتا ہے، نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتا، گوگل کے بارے میں جانتا ہے، کس نے بنایا گوگل؟ ونٹن کرف نے۔ فیس بک بنانے والے کون؟ 20 سال کا نوجوان مارک زکربرگ، امریکہ کے شہر
ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے مارک زکربرگ نے اپنے دماغ کا استعمال کیا، اللہ ہی کا دیا ہوا دماغ، اللہ کی دی ہوئی عقل، دماغ استعمال کیا، 2004 میں فیس بک بنا دیا۔ آج فیس بک کے اوپر دنیا کے 1 ارب 19 کروڑ آدمی لدے ہوئے ہیں، 1 ارب 19 کروڑ آدمی باقاعدہ اکاؤنٹ کھولے بیٹھے ہیں فیس بک کے۔ ان سے پوچھئے کسی مسجد کے تم ممبر بنے آج تک؟ کسی مدرسے میں 100 روپے دینے والے بن گئے کہ مدرسے کے بچے کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھا رہے، ناشتہ کر بھی نہیں کر رہے؟ پڑوس میں بیوہ عورت رہتی، کبھی ہم نے اس کی خبر گیری کی اس کے یہاں چولہا جلا کہ نہیں جلا؟ عید والے دن یتیم بچے نے کپڑا پہنا کہ نہیں پہنا؟ اکاؤنٹ کھولے بیٹھے ہیں 1 ارب 19 کروڑ آدمی۔ واٹس ایپ یوکرین کا ایک باشندہ، میں پرسوں جھارکھنڈ میں اس بات کا میں تذکرہ کر کے آیا، بہت سارے نوجوانوں نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ واٹس ایپ لاگو کرنے والا یوکرین کا باشندہ تھا۔ یس، واٹس ایپ یوکرین ایک ملک ہے، وہاں کا ایک باشندہ، جینکوم اس کا نام۔ 2010 میں اس نے واٹس ایپ کو لانچ کیا، 2010 میں 4 سال ابھی ہوئے، 5واں سال لگا ہے۔ 47 کروڑ آدمی واٹس ایپ پہ آ گیا، 47 کروڑ آدمی واٹس ایپ پہ آ گیا۔ الٹی سیدھی خبریں، جھوٹی باتیں، دین سے جڑی باتیں، افواہیں، فضول کی باتیں، واقعہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، واٹس ایپ پہ دے کے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ کسی کو بدنام کرنا ہے دے دیا، کسی کو اچھا بنانا ہے دے دیا۔ ارے اے بے چراغ زندگی کیوں بے چراغ ہے؟ اے بے چراغ زندگی کیوں بے چراغ ہے؟ تجھ کو تو روشنی کا صحیفہ دیا گیا، تم قرآن والے تھے، تم قرآن والے تھے، تم کہاں موبائل کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کرنے لگے؟ دین کی تبلیغ موبائل سے نہیں ہوگی، دین کی دعوت باقاعدہ طور پہ موبائل کے ذریعے نہیں دی جائے گی۔ انسانیت کے پیغام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیغام کو، دین کی دعوت کو نہ موبائل سے دی جائے گی، نہ ٹیلی فون سے دی جائے گی، نہ واٹس ایپ کے ذریعے دی جائے گی۔ کتاب اللہ ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب نازل کی گئی، قرآن کے ذریعے سے دی جائے گی۔ تم اپنے کیریکٹر کو بہتر بنا لو، تم اپنے کردار کو بہتر بنا لو، اپنے معاملے کو بہتر بنا لو، اپنی سوچ کو اچھی بنا لو، اپنے باقاعدہ اخلاق کو اچھا بنا لو، اپنی زبان کو میٹھا بنا لو، اپنے چال چلن کو، اپنی روزی روٹی کو پاک صاف کر لو۔ اللہ کی ذات کی قسم دین کی خدمات ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ 1927 میں انہوں نے پہلی جماعت نکالی، 6 آدمی تھے۔ 1927 میں 6 آدمی تھے، اللہ والے تھے، سچائی ان کے سینے کا حصہ تھا، عبادت گزار تھے۔ رات کے گہرے سناٹے میں 3 بجے رات میں رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ بندے گمراہ ہو رہے ہیں، اے اللہ بندے جنت سے دور ہو رہے ہیں، اے اللہ بندے آپ کے بندے آپ کے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ پہلی جماعت نکال دی 6 آدمیوں پر مشتمل، 6 آدمی، وہ ایسے اللہ والے 6 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی، ان کی شرافت، ان کی صداقت، ان کی للہیت کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ کے لیے۔ 1927 میں 6 تھے، 1927 میں 6 تھے، آج 2015 میں سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، 2015 میں تقریباً 45 کروڑ آدمی دعوت و تبلیغ کے کام کی تائید کرنے لگے۔ سچائی کا معیار بلند کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا رحمت للعالمین بنا کر، نبی کو اللہ نے پیدا فرمایا باقاعدہ طور پہ تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر۔ اللہ نے نبی کو بے مثال بنایا، نبی کی نبوت کو بے مثال بنایا، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی بے مثال، جب تک سبحان اللہ آپ کے ہم گناتے جائیں گے، نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال۔ آپ لوگ بھی تو کہیے سبحان اللہ، نبی بے مثال، نبی کی نبوت میں بے مثال، نبی بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی امامت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ قاضی شہر بیٹھے ہیں، مفتی اسلام بیٹھے ہیں، 4000 مردوں کی طاقت اللہ نے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ مگر کوئی بتائے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو؟ کیوں؟ نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی جرأت بے مثال، نبی کی شہامت بے مثال، نبی کی شجاعت بے مثال، نبی کی قوت بے مثال، نبی کی صداقت بے مثال، نبی کی شرافت بے مثال۔ آپ نبی کو گلزار بنا دیجیے، میں تم کو نبی
کی شرافت بے مثال، نبی کی دیانت بے مثال، نبی کی ثروت بے مثال، نبی کی صحت بے مثال، نبی کی جسامت بے مثال، نبی کی صحت بے مثال، نبی کی جسامت بے مثال، نبی کی عادت بے مثال، نبی کی مبارک عادت بے مثال، نبی کی خصلت بے مثال، نبی کی اشارت بے مثال، نبی کی صورت بے مثال، نبی کی صورت بے مثال، نبی کی سیرت بے مثال، نبی کی صورت بے مثال، نبی کی سیرت بے مثال، نبی کی طبیعت بے مثال، نبی کی حیثیت بے مثال، نبی کی حیثیت بے مثال، نبی کی شوکت بے مثال، نبی کی حشمت بے مثال، نبی کی شوکت بے مثال. قیامت تک کے الفاظ آتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ پڑھ دیجئے، میں گناتا جاؤں گا. نبی کی شوکت بے مثال، نبی کی حشمت بے مثال، نبی کی دیانت بے مثال، نبی کی استقامت بے مثال، نبی کی استقامت بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کا حال بے مثال. قافیہ بدل گیا، میں شاعر نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ آتے چلے جائیں گے الفاظ پر الفاظ. نبی کی آل بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا قال بے مثال، نبی کا مال بے مثال، نبی کا خیال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کے اعمال بے مثال، نبی کے افعال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کا جلال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کا جلال بے مثال. نبی کا کلام بے مثال، نبی کلام گفتگو باتیں، نبی کا کلام بے مثال، نبی کا کلام بے مثال، نبی کا پیام بے مثال، نبی کا نام بے مثال، نبی کا نام بے مثال، نبی کا کام بے مثال، نبی کی صبح بے مثال، نبی کی شام بے مثال، نبی کی صبح بے مثال، نبی کی شام بے مثال، نبی کا اکرام بے مثال، نبی کا احترام بے مثال، نبی کا مقام بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا جانا بے مثال، نبی کا چلنا بے مثال، نبی کا بیٹھنا بے مثال، نبی کا آنا بے مثال، نبی کا جانا بے مثال، نبی کا زمانہ بے مثال، نبی کا زمانہ بے مثال، نبی کا نشانہ بے مثال، نبی کا مسکرانا بے مثال، نبی کا منانا بے مثال، نبی کا سمجھانا بے مثال، نبی کا رونا بے مثال، نبی کا رونا بے مثال، نبی کا سونا بے مثال، نبی کا رونا بے مثال، نبی کا سونا بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کا اعلان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کا اعلان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال. اور کہہ دیجئے سینہ مصطفیٰ پر، سینہ رسول پر جس قرآن مجید کو جبریل امین نے نازل فرمایا وہ قرآن بے مثال. تو نبی بے مثال، نبی کا قرآن بے مثال. جب قرآن بے مثال تو قرآن کے الفاظ بے مثال. ہندوستان دنیا کا پہلا ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں. پیغام پہنچا دیجئے دنیا کے ہر ملک میں. سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہندوستان میں، سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہندوستان میں. سبحان اللہ. ملک ہندوستان کی تعریف دیکھیے اور اپنی صفت دیکھیے. سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے. جب تعداد زیادہ ہے تو نمازی بھی زیادہ، جب تعداد زیادہ ہے تو مسجدیں بھی زیادہ. انڈونیشیا میں اتنی مسجدیں نہیں ہیں، ملیشیا میں اتنے مدرسے نہیں ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، شارجہ میں اتنی خانقاہیں نہیں ہیں، دبئی میں اتنے حافظ نہیں ہیں. سب سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں، سب سے زیادہ مدرسے ہندوستان میں، سب سے زیادہ مسجدیں ہندوستان میں، سب سے زیادہ مدرسے ہندوستان میں، سب سے زیادہ نمازی ہندوستان میں، سب سے زیادہ قاضی ہندوستان میں، سب سے زیادہ قاضی ہندوستان میں، سب سے زیادہ حاجی ہندوستان میں، سب سے زیادہ حافظ ہندوستان میں، سب سے زیادہ قاری ہندوستان میں، سب سے زیادہ امام ہندوستان میں، سب سے زیادہ اذان دینے والے مؤذن ہندوستان میں. 29 لاکھ مسجدیں ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں، اور ایک ہندوستان میں خالی تنے تنہا جو اذانیں ہوتی ہیں 1 کروڑ 45 لاکھ اذانیں ہو جاتی ہیں ہمارے ہندوستان میں. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جمہوری ملک میں ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے. اذانیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے. دعا کیا کیجئے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور ترقی نصیب فرمائے، ملک میں امن و امان قائم فرمائے. میں عرض کرتا ہوں سب سے زیادہ ہندوستان میں مسجدیں ہندوستان میں 29 لاکھ. حافظ قرآن سب سے زیادہ ہندوستان میں. کتنے حافظ ہو گئے؟ ابھی 5 بچوں کے ساتھ ہم نے بہار میں جب پگڑی باندھی، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ساتھ میں تھے مدد علی. ہم لوگ پگڑی باندھ رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ اس وقت ہندوستان میں حافظ کتنے ہو گئے؟ ان 5 بچوں کو ملا کر حافظ کتنے ہو گئے؟ ہر رات کہیں نہ کہیں جلسے میں کوئی نہ کوئی حافظ قرآن تیار ہوتا ہے. سبحان اللہ کے لیے. بہار میں، جھارکھنڈ میں، مغربی بنگال میں، مدھیہ پردیش میں، گجرات میں، کرناٹکا میں، ہریانہ میں، پنجاب میں، اتر پردیش میں، ہر طرف، راجستھان میں، آندھرا پردیش میں، تمل ناڈو میں ہر روز کوئی نہ کوئی حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے
پورے ہندوستان میں اس وقت الحمدللہ سبحان اللہ کہیے گا، بتا رہا ہوں الحمدللہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کی حفاظت کی، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے 3 مرتبہ کیوں کہا، ہم نے 3 مرتبہ ہم نے کیوں کہا؟ یہ ترجمہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کہلوا رہا ہے۔ اب ذرا ترجمے کے الفاظ میں غور فرمائیے، اِنَّا ہم نے، نَحْنُ ہم نے، نَزَّلْنَا ہم نے، یہ 3 مرتبہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے تاکید کے طور پہ فرما دیا۔ ہم اس قرآن کو نازل کرتے ہیں اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شہر گورکھپور میں حافظ قرآن دوسرے شہروں کی بنسبت کہیں زیادہ ہو گئے الحمدللہ۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے حافظ قرآن ایسے جو بے داڑھی ہیں، داڑھی کی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، نبی کی سنت دے دے، داڑھی کی برکت سے انشاءاللہ قرآن مجید اور پختہ ہو جائے۔ صحابہ کرام سب داڑھی والے، نبی سب کے سب داڑھی والے، جتنے بدھ جیوی ہوئے سب کے سب داڑھی والے، جتنے ولی اللہ ہوئے سب کے سب داڑھی والے۔ داڑھی رکھنے سے چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے اور سامنے والے کے دل میں قدر ہو جاتی ہے، سامنے والے کے دل میں قدر ہو جاتی ہے۔ سفر کریں گے تو آپ کو داڑھی کا فائدہ ملے گا۔ آدمی کہتا صاحب داڑھی رکھنے کے بعد یہ ہوتا وہ ہوتا، نہیں، سفر کیجئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے سفر کیجئے۔ نبی کی سنت ہے داڑھی ہے، کوئی آدمی اپنا مذہب تھوڑی چھوڑ دے، نبی کی سنت داڑھی ہے، نبی کی سنت ٹوپی ہے، نبی کی سنت لے کر کے چلو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے باقاعدہ دیکھو کیسی رحمتیں نصیب فرماتا ہے۔ عزتوں کے ساتھ سفر ہوگا، عزتوں کے ساتھ تمہیں باقاعدہ منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو حفاظ قرآن کو چاہیے کہ داڑھی ضرور چہرے پہ رکھیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ملک ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے خالی ایک ملک ہندوستان میں قرآن کے حافظوں کو باقاعدہ طور پہ جو پیدا فرمایا، کتنے حافظ ہو گئے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا؟ ایک ملک ہندوستان میں 97 لاکھ حافظ قرآن ہو گئے۔ 29 لاکھ مسجدوں میں ہر سال رمضان مبارک میں صرف 29 لاکھ حافظوں کو مسجد مل پاتی ہے۔ 3 گنا زیادہ حافظ قرآن کو مسجد مل نہیں پاتی، چونکہ تعداد میں حافظ قرآن بہت زیادہ ہے۔ میں نے عرض کیا مدرسوں میں جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں باقاعدہ ملک کی اہمیت بتائی جاتی ہے، ملک میں مر مٹنے کا جذبہ، مدرسہ پاک استھل ہے، پوتر استھل ہے، وہاں ناپاک شکشا نہیں دی جا سکتی۔ اماں کے بارے میں بتایا جاتا ہے مدرسے میں کہ تمہاری ماں کے قدموں کے پیچھے جنت ہے۔ باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے مدرسے میں تمہارے باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ ملک کے بارے میں بتایا جاتا ہے جنت میں تمہارا ملک تمہاری جان سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ میں عرض کروں، سوسائٹی کے بارے میں مدرسے میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا کیریکٹر، تمہارا کردار اتنا بہتر ہو کہ سوسائٹی کا ہر آدمی تم کو اپنے لیے مثالی کیریکٹر، مثالی نمونہ سمجھنے لگے۔ مدرسے میں بتایا جاتا ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، وہ کسی دھرم کا ماننے والا پڑوسی ہو، کوئی یہودی بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، گوتم بدھ جی کے ماننے والا بدھسٹ بھائی ہو، وہ صرف پڑوسی ہے۔ ہمارے نبی نے خالی پڑوسی کا تذکرہ فرمایا ہے، مذہب و دھرم نہیں بتایا تھا۔ سبحان اللہ، نبی نے پڑوسی کا تذکرہ کیا ہے۔ دھرم کے آدھار پر پڑوسی کا باقاعدہ طور پہ خیال رکھا جائے، اس کی شکشا نہیں دی گئی اسلام میں۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا پڑوسی وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی، پڑوسی میں وہ شامل و داخل ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے ہمارے پڑوسی جو ہے وہ سب سے زیادہ کون سے پڑوسی قریب ہوگا؟ گھر کے سامنے کوئی عبداللہ رہتے اور گھر کے دائیں طرف کوئی رام لال بھائی رہتے، تو سامنے والے کا خیال رکھے یا داہنی طرف جو رام لال بھائی کا گھر، تو شریعت کا حکم ہے پہلے داہنی طرف تم باقاعدہ تاگے سے ناپ لو کس کا دروازہ کس کے قریب ہے، کس کا دروازہ کتنا قریب ہے۔ اگر رام لال بھائی کا دروازہ زیادہ قریب ہے اور عبداللہ بھائی کا دروازہ کچھ فاصلے پہ ہے، 2 میٹر کے فاصلے پہ عبداللہ بھائی کا دروازہ ہے اور رام لال کا دروازہ اگر 1 میٹر کے فاصلے پر، تو ہماری نبی کی تعلیم ہے کہ رام لال کا خیال رکھو پہلے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں افواہوں پہ مت جائیے، واٹس ایپ پہ مت جائیے۔ آپ نے دھرم کو واٹس ایپ کے ذریعے نہیں سیکھا، اللہ کے قرآن کے ذریعے سے سیکھا ہے۔ اپنے رہبروں کو رہبر بنائیے، مفتی صاحب آپ کے رہبر ہیں، ہمارے علماء کرام آپ کے رہنما ہیں، دین ان سے ملے گا آپ کو باقاعدہ۔ یہ ورلڈ کپ کے ذریعے آپ کو دین نہیں ملے گا، IPL میچوں کے ذریعے دین نہیں ملے گا، پکچر کے ہیرو ہیروئنز کے ذریعے دین نہیں ملے گا۔ جو ہر پکچر میں ایک ہی فلم میں 3 گھنٹے میں پیدا ہوئے، ابا بنے، دادا بنے، مر گئے۔ مذاق دیکھیے اور اس مذاق کو ہم بخوشی قبول کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہنسا اسکرین پہ، وہ ہنسا تو ہم بھی ہنس دیے، جبکہ وہ بیٹھا شراب پی رہا ہوگا، رو رہا ہوگا۔ اصلیت میں وہ کریکٹر رو یا مر چکا ہوگا، وہ مر چکا ہوگا، ہم رو دیے، وہ ہنسا ہم ہنس دیے، وہ رویا ہم رو دیے۔ یہ دیکھیں یعنی ہماری سائیکالوجی سے، ہمارے منوویگیانک باقاعدہ طور پر اثرات سے کیسا کھلواڑ کرتا ہے ایک رائٹر، ایک پروڈیوسر، ایک ڈائریکٹر۔ وہ کامیاب ہے، that's his field, that's
my field, that's not my responsibility, that's not my duty. یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ میری ذمہ داری. that's not my field، نہ میرا وہ شعبہ ہے. اس کی فیلڈ ہے، وہ کامیاب ہے. آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کامیاب ہونے کی کوشش کیجئے، اس میں آپ کامیاب ہونے کی کوشش کیجئے. آپ اپنی نماز کہہ دیجئے ہم نہیں دیکھیں گے تمہاری پکچریں، تمہیں کروڑوں روپے ملتے ہیں باقاعدہ. ہم اپنے حلال پیسے ہم نے سویر سے شام تک پسینہ بہایا تو 100 روپے نظر آئے. ہمارے بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں میرے گھر میں انتظار کر رہے ہیں. ہم 100 روپے میں جا کر کے دال روٹی سبزی پکوائیں گے. ہم 100 روپے پکچر کے اندر نہیں گوائیں گے. تم بھی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو کے دکھاؤ. ورلڈ کپ میں ساری باتوں کا معلوم ہے. سیرت رسول کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ ورلڈ کپ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کا فائنل، شادیاں ٹال دی گئی. ابے بھیا نیوزی لینڈ آسٹریلیا کا فائنل اس دن ہے، فائنل پڑے گا، شادی کی تاریخ بڑھا دی گئی. شادی جلسے بڑھا دیے گئے، جلسوں کی تاریخیں آگے پیچھے. توبہ توبہ استغفر اللہ. بیٹی کی شادیاں آگے پیچھے، عقیقہ جس کا کرنا مستحب ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا. ورلڈ کپ، اور جن کو ورلڈ کپ ملا وہ اپنے لے کے بھاگ گئے، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. اور سے دیکھیے کتنے وکٹ گرے ورلڈ کپ میں؟ 713. ٹوٹل ورلڈ کپ میں 713 وکٹ گرے ہیں. چھکے کتنے لگے؟ 463 چھکے لگ گئے ورلڈ کپ میں. اب یہ بھی ہم ہی بتائیں گے، دین کی باتیں بھی ہم بتائیں اور دنیا کی بتاؤ، کھیل کی باتیں بھی ہم ہی بتائیں کہ دھونی کا بیٹ باقاعدہ 96 سینٹی میٹر لمبا ہے. میں رانچی میں بھی خطاب کر کے آیا. ان کے فادر ہیں پان سنگھ، پہلے ٹی ٹی تھے. یہ سب سے پہلے حبیب نے 7 سال پہلے بتایا تھا رانچی والوں کو. پہلے ٹی ٹی تھے، ٹرین کے بعد ٹکٹ چیک کرتے تھے. دھونی صاحب، مہندر سنگھ دھونی، میں ان کے چھوٹے بھائی، بالکل ہم شکل ہیں ان کے. تو بہت سال پہلے میں نے یہ بتایا تھا، میں عرض کر دوں گا. تو لہٰذا ہم ہی آپ کو بتائیے، آپ بھی تو کچھ بتائیے ہمیں. ہم تو دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، شریعت کے بارے میں بتا رہے ہیں. کتنے چھکے لگ گئے؟ 463. چوکے کتنے لگے؟ 2170 چوکے لگ گئے. اور ہم کو کوئی موقع لگا؟ کوئی موقع نہیں لگا. ہم نے اپنی دکان بند کر کے نہ معلوم کتنے ہزار روپے، ٹوٹل جتنی دکانیں پورے ہندوستان میں بند ہوئی ہیں اس میں اگر آپ حساب لگائیے کئی ارب روپے کا نقصان ہم نے اٹھایا ہوگا ورلڈ کپ میں. ابھی میں ٹرین میں بات کر رہا تھا، بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات ہوتی ہے تو سبھی لوگ سننے لگتے ہیں. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام علی زینبی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام علی زینبی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام حضرت حسن رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پانچویں نواسے کا نام شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی کا نام امامہ سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی کی دوسری نواسی کا نام سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری نواسی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی، سب سے پہلی بیوی، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے 21ویں سپارے میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. کفیل اشرف کی والدہ ہماری امی جب زندہ تھی تو وہ کسی کی بھابھی تھی، کسی کی بھتیجی تھی، کسی کی موانی تھی، کسی کی چچی تھی، مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں صرف اور صرف ماہی ماں بنائی گئی ہیں، صرف اور صرف ماہی بنائی گئی ہیں. اسی لیے نبی کی بیوی کا جب نام دیا جاتا ہے تو ام المومنین کہہ دیا جاتا ہے، یعنی مومنوں کی اماں، تمام ایمان والوں کی اماں، تمام مومنوں کی اماں. ہمارے نبی کی سب سے پہلی بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. بتاؤ جس جلسے میں رسول پاک کی بیٹیوں کے نام لے لیے گئے ہو وہ جلسہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس جلسے میں رسول پاک کے پانچوں نواسوں کا تذکرہ ہو گیا ہو وہ جلسہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا؟ جس جلسے میں رسول پاک کی بیویاں امت کی ماؤں کے نام لیے جائیں اس جلسے کو باقاعدہ طور پہ اللہ کے نورانی فرشتوں نے گھیر لیا ہوگا کہ نہیں گھیر لیا ہوگا؟ جلسے میں ہندو بھائی بھی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، رسول پاک کے گھر والوں کی محبت میں. اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرما لے. آمین کہیے. سب کو ترقی نصیب فرمائے، مصیبتوں سے سب کی حفاظت فرما دے. میں عرض کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ، سب
سے بڑی سب سے پہلی بیوی سیدہ اماں پہلے کہا جائے گا بعد میں نام لیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سیدہ اماں بی بی سودا رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیوی سیدہ اماں بی بی سودا رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چھٹی بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. ہم نے 2 مرتبہ زینب نام لیا. ہمارے نبی کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے, زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ. اس لیے میں نے 2 مرتبہ زینب کہا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 8ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 9ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 10ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی کا نام سیدہ اماں بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. یہ 11 کی 11 جنتی بیویاں ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. ہماری اور آپ کی ماں ہیں. ہم کو اپنی اماں سے محبت ہے تو اماؤں کی اماں رسول پاک کی بیوی, ولیوں کی اماں رسول پاک کی بیوی, تمام امتیوں کی اماں رسول پاک کی بیوی, ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. ہم کو اپنے ماموں سے محبت ہے. نبی کے ماموں کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے, تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ہم کو اپنے سسر سے محبت ہے تو نبی کے جتنے سسر ہوئے, میں عرض کروں بخصوص جو ایمان والے سسر ہیں, حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سسر ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سسر ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سسر ہیں. اپنے سالے سے آپ کو محبت ہے. اپنے سالے کی محبت میں آپ اپنے سگے بھائی سے ناراض ہو سکتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں. اپنے سالے کی محبت میں اپنی باقاعدہ طور پہ اپنی بہنوں سے آپ غصہ کر جاتے ہیں. اپنے سالے کی محبت میں آپ اپنے گھر والوں کو ناراض کر لیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے کا نام تک نہیں پتا ہم کو. حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق نبی کے سالے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نبی کے سالے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سالے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے محبت نصیب فرمائے.